الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم اشتراکیت کو آگے سے پڑھیں گے۔ اشتراکیت کا تعارف تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا جو کارل مارکس کے تخیل جو تھا، اس کی جو ایک اس کا ویژن تھا، اس کا جو ایک کانسیپٹ تھا، اس کے اہم نکات کیا ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا پیج نمبر 100 پر آ جائیں تو اس میں ہیڈنگ ہے سینٹر میں کر کے مارکس کے تخیل کے اہم نکات۔ تو اس میں یہ دیکھیں، پہلی چیز ہے تاریخ کی مادی تعبیر۔ تو اس میں آپ انڈرلائن کریں کہ معاشرے کی تشکیل سے لے کر آج تک جتنی بھی سیاسی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے پس منظر میں یہ بالکل واضح غربت اور سرمایہ دار کی جنگ رہی ہے، اور یہ جنگ آئندہ بھی جاری رہے گی۔ پہلے تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جتنا بھی یعنی سیاسی مصیبتیں ہیں آج تک، ان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ سرمایہ دار اور غریب طبقے میں ایک طبقات بن گئے، اور طبقات بننے کی وجہ سے ان میں ایک جنگ سی رہی۔ اب ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن پر آئیں تو یہ انڈرلائن کریں، کارل مارکس صرف اور صرف مادیت کا ماننے والا تھا۔ مادیت کے علاوہ اور کوئی طاقت اس کے ذہن میں دنیاوی امور میں تغیر برپا نہیں کر سکتی، یعنی روحانی چیزیں۔ اور آگے اسے کیا کہتے ہیں، انڈرلائن چاہے نہ بھی کریں، یعنی ان کے خیال میں روحانی چیزوں کا وجود ہی کوئی نہیں، خدا ہے اور خدا ان کے خیال میں ہے ہی نہیں، یہ مادہ ہی ہے۔ مادے نے خود بخود اسے کیا کہتے ہیں جوڑ کے مختلف شکلیں اختیار کر کے یہ دنیا بنانا شروع کر دی، یعنی خود بخود از خود مادہ جو ہے اس نے زندگی کو وجود دیا، اور جو کچھ ہے یہی ہے، روحانیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اسے ہم سائنس سے دیکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہم سائنس سے نہیں ٹیسٹ کر سکتے، جو چیز ہم ویریفائی نہیں کر سکتے، جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، سائنس سے تحقیق نہیں کر سکتے، تو وہ کیا ہے، وہ موجود ہی نہیں۔ جیسے جنات، فرشتے، جنت، جہنم، خدا، وہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں آگے وہ کیا کہتے ہیں، آگے آپ اس کے آخر پر جائیں۔ اچھا، یہاں یعنی جو میں نے پڑھا تھا روحانی چیزیں کے پہلے، وہ یعنی میں نے خود ایڈ کیے، اس کو آپ کر لیں۔ اس کے بعد آخری لائن پر دیکھیں، اگر لوگ روحانی ارتقاء کا پرچار کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں بھی مادی دنیا میں حاصل ہونے والی شہرت کے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مادی دنیا میں چونکہ شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے عوامل کیا ہوتے ہیں، جو چیز اسے لے کر چل رہے ہوتے ہیں، جو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عوامل میں کیا ہوتے ہیں کہ مادی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ روحانیت ہے، یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ شیاطین ہیں، شیاطین سے بچنے کے لیے آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ یہ کریں، یہ پڑھیں، ہمارے پاس آئیں، یعنی اتنے سارے جنات ہیں، جنات کو نکالنے کے لیے آپ یہ کریں، وہ کریں، یعنی جب تک آپ، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں جنت ہے، جنت میں جانا ہے تو جنت میں جانے کا طریقہ کہ ہمارے ذریعے ہی جائیں گے، جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں ان پر آپ نے عمل کرنے، یعنی یہ چیز ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو اس کے خیال میں یہ ساری چیز، اس کا مقصد کیا ہے، دنیا میں شہرت حاصل کرنا۔ تو جو روحانیت کا پرچار کرتے ہیں وہ بھی اصل میں مادی دنیا میں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی انہیں بھی پتا ہوتا ہے روحانیت نہیں ہے، مادیت ہی ہے۔ یہ کارل مارکس کا خیال ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو یہ انڈرلائن کریں اگلے پیراگراف کی چوتھی لائن پر کہ بہت سے سیاسی مسائل زر کی بیجا تقسیم کے باعث پیدا ہوتے ہیں، یعنی غیر منصفانہ تقسیم۔ اس کے آگے اگلے پیراگراف میں یہ چیز انڈرلائن کریں گے، اس سلسلے میں مارکس صنعتی انقلاب کی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ صنعتی انقلاب کے بعد معاشرہ دو گروہوں میں تقسیم
ہو گیا. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ صنعتی انقلاب آیا، سرمایہ دار اور غریب. نچلی لائن پہ دیکھیں، لیکن تاریخی طور پر نادار نے کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ وہ غریب کیوں بنایا گیا. یعنی کہتے ہیں غریبوں نے اس چیز کو غریب جب انہیں بنا دیا گیا تو انہوں نے کبھی اس چیز پر غور ہی نہیں کیا آخر کیا وجہ تھی، بلکہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا. آخری لائن، سیکنڈ لاسٹ لائن سے دیکھیں کہ جس وقت غریب کو غریب ہونے اور امیر کو امیر بننے کا احساس ہوا تو معاشرہ دو واضح طبقوں میں تقسیم ہو گیا. اب نچلی لائن کو دیکھیں کہ سرمایہ داروں اور مزدوروں کے مسائل مشترک نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی سرمایہ داروں کے وہ طبقہ ہی اور ہے، ان کے زندگی کا انداز اور ہے، ان کے مسائل اور ہیں، غریب کے مسائل اور ہیں. غریب کو سب سے پہلے روٹی کا مسئلہ ہے، امیر کو روٹی کا مسئلہ نہیں ہے. غریب کو مطلب بے شمار وہ مسائل ہیں جو امیروں کو ہے ہی نہیں، اور امیر جس لیول پہ ہوتے ہیں انہیں پھر مختلف مسائل پیش آتے ہیں جو غریب کو چونکہ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، اسے وہ مسائل پیش ہی نہیں آتے. تو دونوں کے مسائل مشترک نہیں ہیں. تو نچلی لائن پہ دیکھیں مفادات بھی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. جب ان کے مسائل ہی مختلف ہیں تو ان کے مفادات بھی مختلف ہوں گے. غریب کو یہ ہے کہ میں روٹی کھا لوں تو اس کا مسئلہ تو روٹی ہے، امیر کا مسئلہ روٹی نہیں ہے، امیر کا مسئلہ پیسے جمع کرنے. تو ان کے مفاد میں بھی فرق آ گیا کہ جو انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے. اس کے ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن پر آئیں تو طبقاتی جنگ کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں یوں ایک طبقاتی جنگ کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، یہاں گزشتہ ادوار میں بڑے لکھا ہوا ہے، اس کو بڑی کر لیں، چھوٹی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا، دو لائنیں، اگلا جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس کی پہلی لائن پر دیکھیں، اس نے بلا خوف اعلان کیا کہ مزدور کو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اس نے بلا خوف اعلان کر دیا کہ مزدور کو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اعلان بغاوت کر دینا چاہیے. اور اس کی ایک لائن کے بعد نیچے آگے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ معاشرے کی حالت کو پرامن طریقوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نظریہ کا بھی اس نظریے کا بھی پتہ چلتا ہے، پتہ بیچ میں ایڈ کر لیں، کہ پرامن انقلاب کے لیے وقت بہت زیادہ درکار ہے. کہتے ہیں اگر تو آپ پرامن طریقے سے اپنے حقوق لینا چاہیں گے تو اس کے لیے تو آپ کو صدیوں گزارنی پڑیں گی، ایک اچھا خاصا دہائیوں کی دہائیاں لگ جائیں گی، ایک اچھا خاصا وقت اس کے لیے درکار. اس کے آگے یہ دیکھیں کہ جس کے دوران مزدور کو سرمایہ دار کی زبردست مدافعت کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں، سرمایہ دار ایک طاقتور شخص ہے اور اسے کیا کہتے ہیں، مزدور جو ہے وہ ایک کمزور ہے. اور جب مزدور سرمایہ دار کے خلاف اٹھے گا تو سرمایہ دار کیا کرے گا، اپنا دفاع کرے گا. تو ظاہر ہے کہ مزدور کو وہ مدافعت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، وہ سہنی پڑے گی، اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جتنا زیادہ وقت ہوگا مزدور کو اتنی زیادہ دیر کے لیے اس کو سہنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انقلاب فوری طور پر برپا کیا جائے. ٹھیک، یہ نچلی لائن پر دیکھیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انقلاب فوری طور پر برپا کیا جائے، کیونکہ اگر انقلاب میں تاخیر ہوگی تو مزدور کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا آئے گا. اگلے صفحے پر دیکھیں تو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کارل مارکس حقیقت یہ کو چھوڑ دیں، کارل مارکس کو چھوڑ دیں، کیونکہ سارا ہم ڈسکس ہی کارل مارکس کو کر رہے ہیں. آپ یہ انڈرلائن کریں، ایسی اشتراکی ریاست کا تصور دیتا ہے جس میں سرمایہ کا وجود تو ہو لیکن سرمایہ دار دکھائی نہ دے، مزدور تاریخ کی روایت کو توڑتے ہوئے کلاش مزدور نہ رہے. ٹھیک، اس کو انڈرلائن کریں. یہاں لفظ ہے کلاش. کلاش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلاش کہتے ہیں مفلس کو، غریب کو، کنگال کو. ویسے یہ بے غیرت کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں غیرت نہ ہو، لیکن ویسے زیادہ تر مفلس، غریب اور کنگال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مفلس کے لیے آتا ہے کہ مزدور جو ہے پھر وہ غریب نہ رہے. اس کے بعد آخری لائن آپ اس کی دیکھیں، سیکنڈ لاسٹ لائن سے، کہ اقتصادی امور پر بہت زیادہ زور اس نے دیا اور کہتے ہیں کہ اخلاقی اور مذہبی
اقدار کو اس نے بالکل فراموش کر دیا. کہتے ہیں اخلاقیات اور مذہب کا تو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتا، مادی ایک تاریخ کا نظریہ. تو یہ جو آخری لائن تھی نا کہ اخلاقی اور مذہبی اقدار کو بالکل فراموش کر دیا، اس کی بنیاد پر انہوں نے ہیڈنگ دی ہے کہ تاریخ کی مادی تعبیر، یعنی کہ وہ بالکل بھی اخلاق اور مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے اور مادی تصوری لاتے، اور وہ سارا اس کا ایک پس منظر آیا کہ وہ یہ کیوں نظریہ رکھتے. طبقاتی چپقلش، اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا کہ طبقات بن جاتے ہیں. اب جب طبقات بنیں گے تو ان میں اگلی چیز کیا آئے گی؟ آپ تیسری لائن پر دیکھیں، یہی تقسیم ہی معاشرے میں بے چینی اور بے اعتمادی اور جرائم کا باعث بنتی ہے. دیکھیں غریب ہے، اسے اس کے حقوق نہیں مل رہے، تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں زبردستی حقوق لوں، اور پھر یہی چیز جرائم کو فروغ دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی قریب ہے کہ غربت جو ہے انسان کو کفر تک لے جائے. تو غربت جو ہے، ظاہر ہے بندہ غریب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اس کے حقوق نہیں مل رہے، حقوق نہیں مل رہے، اور جب اس میں انسان میں فطرتاً یہ چیز شامل ہوتی ہے تو وہ جب اپنا حقوق لینا چاہے گا، اٹھے گا، تو اس سلسلے میں اگر اسے صحیح طریقے سے حقوق نہیں ملیں گے وہ جرائم کی طرف بھی جا سکتے. آگے 2 لائن چھوڑ کے تیسری لائن پر یہ چیز انڈر لائن کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج تک زوردار اور مزدور میں کیوں نبھا ہوتا ہے، آخر وہ کون سے عوامل ہیں مانے رہے. یہ میرے خیال میں سرمایہ دار ہی ہوگا ادھر، کہ سرمایہ دار اور غریب جب اتنا سارا ان میں فرق ہے تو غریب کیوں ان کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، آخر کیا چیز انہیں منع کرتی ہے انقلاب نہ لانے میں. اچھا یہاں پھر آپ 5ویں لائن پر آئیں اس پیراگراف کی، تو انہوں نے مزدوروں لکھے، مزدوروں اور مزدوروں کے 2 واضح طبقات ہیں. آپ سرمایہ داروں اور مزدوروں کر لیں ادھر. اس کی نچلی لائن پہ آپ انڈر لائن کریں سرمایہ دار، یہ دیکھیں نچلی لائن پہ بالکل مشترک ہیں، اور سرمایہ دار، تو سرمایہ دار کو انڈر لائن کر لیں. ایک لائن چھوڑ کے نچلی لائن پر آئیں تو کہتے ہیں ہر نوع سے غریب کی غربت اور مزدور کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہر چیز پر غاصبانہ نظر رکھتے ہیں. یعنی اوپر سرمایہ دار انڈر لائن کیا نا، تو سرمایہ دار جو ہیں ہر نوع سے غریب کی غربت اور مزدور کی بے بسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ہر چیز پر غاصبانہ نظر رکھتے ہیں. غاصبانہ غصب کر لینا، یعنی اس پر قبضہ کر لینا. اور ایک لائن چھوڑ کے اس سے بالکل نچلی لائن کے اوپر آخر پر جا کے دیکھیں تو غریب اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کا تحفظ خود کرتے ہیں، ملک اور ریاست کے تمام عوامل سرمایہ داروں کے اشاروں پر چلتے ہیں. یعنی سرمایہ داروں کو، یعنی ملک اور ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ان کی وہ چیزیں ہیں، وہ سارے عوامل جو ہیں وہ سرمایہ داروں کے اشارے پر ہی چلیں گے. غریب کی نہیں سنی جائے گی. اگر جو امیر ہے وہ قصوروار ہوگا تو امیر کو سزا نہیں ملے گی، امیر کو رہا کر دیا جائے گا، جبکہ غریب کو سارا کچھ اپنے بلبوتے پر کرنا پڑتے. اس کے آگے آپ اگلے صفحے پر دیکھیں، دوسری لائن پر یہ چیز انڈر لائن کریں، اگر اس میں غربت کی خوفناک دیوار گرانے کی ہمت ہے تو وہ، یہاں تک انڈر لائن کریں. نچلی لائن پر آئیں تو زندگی کی بیشتر صلاحیتوں کو ایک ایسی جنگ میں صرف کر دیتا ہے جو محض اس معاشرے نے خود ہی چھیڑی ہوئی ہے. اچھا زندگی کا نہیں ہے، اسے کی کر دیں. کہتے ہیں یہ جنگ اصل میں ایسے نہیں تھا کہ جنگ آ گئی اور اسے لڑنی پڑی، بلکہ یہ خود ہی معاشرے نے، جنگ کیا ہوتا ہے، باہر سے لوگ آ کے اٹیک کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی باہر سے لائی ہوئی جنگ نہیں، معاشرے نے خود ہی اس جنگ کو جنم دی ہے، اور اس بیچارے کو اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری چیزیں اس جنگ میں صرف کر دینی پڑتی ہیں جو معاشرے نے خود ایک قائم کر لیے. دوسرے پیراگراف کے آخر پر جا کر تو یہ آخر سے 1 2 3 4 5 6 چھٹی لائن سے لے کر آخر تک یہ آپ نے کچھ لائنز انڈر لائن کرنی ہے، بیچ میں کچھ نہیں بھی کرنا، تو یہ بس سنتے جائیں، جو میں بولتا جا رہا ہوں اس کو انڈر لائن کرتے جائیں. یہ تمام سوالات تھے جو کارل مارکس کے ذہن میں معاشرتی انقلاب کا موجب بنے. ان خیالات کی بنا پر اس نے معاشرے کو واضح دھڑوں میں تقسیم کر دیا. اور نیچے آ جائیں،
معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کے لیے اس کو اس طرح انقلابی کارروائی کرنی چاہیے جس طرح ایک باغی فوج اپنے ظالم حاکم کے ساتھ کرتی ہے۔ نیچے آ جائیں تو جب معاشرے میں اعتدال حالات پیدا ہو جائیں، یعنی معتدل حالات پیدا ہو جائیں، تو معاشرے میں امن قائم کر کے شانہ بشانہ ہو کر ریاست کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نچلے پیراگراف پہ آئیں اور یہ انڈرلائن کرتے جائیں۔ اس کا خیال ہے کہ جہاں مزدور اور سرمایہ دار کی مسلسل جنگ جاری ہوئی ہے، وہاں معاشرے میں مختلف قومیں افراد کے مابین سماجی رشتے کو مستحکم کرنے میں مصروف رہتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا مفاد وجود میں آتا ہے جو بعد میں قانون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہاں سے آپ انڈرلائن شروع کریں گے۔ اس کے خیال میں جہاں مزدور اور سرمایہ دار کی مسلسل جنگ جاری ہوئی ہے، وہاں معاشرے میں مختلف قوتیں افراد کے مابین سماجی رشتے کو مستحکم کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ اس کو آپ قوتیں کر لیں، یہ قومیں نہیں ہیں، قوتیں ہیں۔ یعنی جب ایک جنگ مزدور اور سرمایہ دار میں چھڑ گئی، وہ بند ہو گئی کسی وجہ سے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، اور زیادہ تر کیا ہے، سرمایہ دار غلبہ حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ جنگ جاری رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو مختلف قوتیں، مختلف کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ، تو مختلف قوتیں جو ہیں افراد کے مابین سماجی رشتے کو مستحکم کرنے میں مصروف رہتی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کا مفاد وجود میں آتا ہے۔ یعنی عوام اپنا فائدہ اس میں سمجھتے ہیں، جو بعد میں قانون کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس سے نچلی لائن پر دیکھیں گے مختلف قوتیں جو ہیں، آگے جا کے دیکھیں معاشرے کو دو مختلف طبقوں میں تقسیم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں طبقات کے مفاد بھی مختلف نوعیت کے ہو جاتے ہیں، ایک امیر طبقہ ایک غریب، تو ان کے مفاد بھی مختلف ہوں گے، اور نیچے دیکھیں تصادم کا ہونا لازمی نتیجے۔ آگے دیکھیں آپ یہ انڈرلائن کریں گے، نظریات عدم اعتدال اور اعتدال کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو دور کرنے کے وہ مسائل ہوتے ہیں۔ یہ عدم اعتدال اور اعتدال، دیکھیں دو چیزیں، ایک اعتدال ہے اور ایک عدم اعتدال ہے۔ اب آپ عدم اعتدال میں ہیں، آپ نے اعتدال کی طرف جانا ہے، لیکن اس کے درمیان میں خلیج ہے۔ خلیج جو ایک فاصلہ ہے، جو بیچ میں رکاوٹ ہے، یا بیچ میں کہہ لیں کہ ایک چیز اس کے درمیان کا جو ایک کہہ لیں آڑ ہے، جو ایک کہہ لیں کہ خلیج کے اس میں ایک فاصلہ ہے، یا آپ اسے کیا کہیں گے کہ یعنی اس کے درمیان میں ایک فاصلہ اور وہ رکاوٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ مسائل ہوتے ہیں۔ اچھا، دور کرنے کے وہ اچھا، یہ نظریات عدم اعتدال اور اعتدال کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو دور کرنے کے وہ مسائل ہوتے ہیں جن کے حاصل کرنے کے لیے ایک طبقہ کوشاں ہوتا ہے، اور دوسرا ان کی موافقت کے لیے پورے زور سے مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک اپنے حقوق لینے کے پیچھے ہوگا، اور ایک جو ہے ان کی مخالفت کرے گا، اور اس مخالفت میں اس کو طاقت کا استعمال سے بھی گریز نہیں ہوتا۔ یعنی سرمایہ دار ہیں تو وہ طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں، چنانچہ یہ تصادم پرولتاری آمریت کو ترقی دیتے۔ اب دیکھیں پرولتاری کیا ہے، یہ بھی غریب اور مفلس، یعنی غریب یا مفلس کشوں کے، محنت کشوں کا حامی، یا غریب یا مفلس بھی اس کا ہے مطلب، اور محنت کشوں کا حامی ہے۔ تو یہ اس کے یہ جو ساری جنگ ہے، اس کے نتیجے میں یہ پرولتاری آمریت جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، اس کو ترقی وہ ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس موصوف کے مطابق، یعنی کارل مارکس کے مطابق، یہ انڈرلائن کرتے جائیں، اس موصوف کے مطابق یہ پرولتاریوں کی آمریت محض ایک ہنگامی چیز ہے، کیونکہ آمریت کی وجہ سے ہی سوسائٹی کی پوری تنظیم کو ختم کر کے ایک ایسے غیر طبقاتی معاشرے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے جس میں مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان تفریق کی بیخ کنی کر دی جائے۔ اس کے نیچے والی لائن پر دیکھیں، اینڈ پر، علم سیاسیات کے لیے طبقاتی جنگ کا نظریہ کارل مارکس کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ ٹھیک، یعنی طبقاتی جنگ ہے کیا، اور علم سیاسیات میں جب اسے ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیاست کیا ہے، ملک چلانے کا جو علم ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ملک کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ کارل مارکس نے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ تو کہتے ہیں اس کے نیچے دیکھیں، جلیل القدر باریک بین مفکرین نے کبھی اس اہم ترین امر کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یعنی یہ کارل مارکس نے پہلی دفعہ یہ چیز بتائی، باقی کسی نے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا۔
اگلا پورے کا پورا پیراگراف انڈرلائن کرنے 3 لائنوں کا ہے کہ اس کے مطابق دور حاضر کے معاشرے کی تاریخ طبقاتی جنگ کی تاریخ ہے. یعنی دور حاضر کے معاشرے کی تاریخ طبقاتی جنگ کی تاریخ ہے، کیونکہ اس کے دور میں ایک طبقاتی جنگ چل رہی تھی. اقتصادی معاشی لحاظ سے خوشحال طبقہ مزدور طبقے کے مفاد کو نہ صرف لوٹ رہا ہے بلکہ اس کو سرے سے ہی کچلنے کی کوشش میں مصروف ہے. اس لیے یہ طبقہ اتنا زیر بار ہو جائے کہ اس میں سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو. زیر کہتے ہیں نیچے آنا، زیر بار، بار کہتے ہیں وزن کو، تو اتنا بھار کے نیچے، وزن کے نیچے اتنا آ جائے کہ اس کا سر اٹھانے کی ہمت ہی نہ کر سکے. اگلے پیراگراف پر آئیں گے، تیسری لائن پر دیکھیں گے انسان کے اس اعلیٰ اقدار سے باخبر رکھنا. تو کہ اس اعلیٰ اقدار کی بجائے اس کو کر لیں. نیچلی لائن پر آئیں تو دیکھیں سرمایہ دار کا، یہ انڈرلائن کریں، سرمایہ دار کا انسانیت کی حدود کو عبور کرنے میں خود مزدور طبقے کی آپس میں بے اتفاقی اور عدم تحفظ کے عناصر نے بہت مدد دی. یعنی سرمایہ دار کا انسانیت کی حدود کو عبور کرنا، یعنی اسے کراس کر جانا. ایک انسانیت کی حدود تھی کہ اس میں رہ کر انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے، لیکن جب اس کو کراس کر لیا جائے پھر انسان کہلانے کا، تو کہتے ہیں سرمایہ دار اس حدود کو عبور کر گئے. لیکن اس میں مدد کس چیز نے دی؟ تو خود مزدور طبقے کی آپس میں بے اتفاقی اور عدم تحفظ کے عناصر نے بہت مدد دی ہے. آگے دیکھیں، ان میں وہ صلاحیت ہی نہ بڑھ سکی جس کی بنا پر مزدور جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتا. اس کے بعد انڈرلائن تو نہیں کرنا، یہ پیراگراف کے اینڈ پہ دیکھیں، ایک منظم غیر طبقاتی معاشرہ، اسے منظم کر لیں، میم نہیں لکھا گیا. منظم کا آپ کو یہ منضبط بھی ہو سکتا ہے، منظم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے لکھا ہی نہیں. تو میم نون زوئیں ہیں، تو اس کے آگے اگر میم لگا دیں تو یہ منظم ہو جائے گا. منظم جو ہے وہ منضبط کو بھی کہتے ہیں. تو اگلے پیج پہ آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں، اس میں بس اسی طرح ہی پڑھنے والا ہے. اب کارل مارکس کے یہ جو نظریات ہیں یہ تو جائیں گے تقریباً آگے تک، یعنی اس کے 6 پوائنٹس ہیں اور یہ پیج نمبر 110 تک جائے گا، لیکن ہم بس اس پوائنٹ کے اوپر آج انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. اگلے جو پوائنٹس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے. تو یہ چیز دیکھیں کہ یہ بس انڈرلائن کرتے جائیں جو میں کروائی جا رہا ہوں کہ مزدور کی محنت کے نتیجے پر پیداوار میں زور افزوں ترقی اور منڈیوں میں مال کی بہتات، دیکھیں یا مالی بہتات ہوگا یا مال کی بہتات ہوگا، مالی کی بہتات نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مال کی بہتات اور خود منڈیوں میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن پر آئیں تو یہ انڈرلائن کریں، سرمایہ دار کی خود سری اور تکبر. خود سری یعنی اپنے آپ کو، تکبر ہی وہ ایک ہی چیز ہے. تو خود سری اور تکبر مزدوروں میں انجمن سازی کے میلان میں اضافہ کرتا ہے. یعنی جب وہ اتنے اس طرح بنیں گے، دوسری طرف جنگ میں مزدور کیا کریں گے؟ انجمنیں بنائیں گے، اپنی ایک وہ کمیٹیز اور بنائیں گے، ایسوسیشنز بنائیں گے، ٹھیک. اس میں اور وہی انجمن سازی کا ایک وقت پر مؤثر گروہ کی صورت اختیار ہو جاتی ہے، اور وہی انجمن سازی کا ایک وقت پر مؤثر گروہ کی صورت اختیار ہو جاتی ہے. خیر، یہ آپ جملہ خود درست کر لیجئے گا، جیسے بھی آپ نے لازمی نہیں کہ یہ جملے لکھنے، اپنے الفاظ میں بھی کر لیجئے گا، صرف چیزیں انڈرلائن کریں. یہ دیکھیں، اس کے نزدیک طبقاتی جنگ کو صرف اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جبکہ سرمایہ دار اور مزدور میں ایک مفید نوعیت کی مفاہمت ہو جائے. آگے جا کے اینڈ پہ دیکھیں، جب ایک سرمایہ دار یا صنعت کار اپنی پوری صنعت یا سرمایہ کو مزدوروں اور کارندوں کے لیے یکساں منافع کی تقسیم کے لیے لگا دے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تب اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مفید نوعیت کی مفاہمت ہے یہ تبھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، یہ نظریات تھوڑے سے مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن جیسے جیسے میں انڈرلائن کراتا جا رہا ہوں آپ لوگ یہ انڈرلائن کرتے جائے اور انشاءاللہ
पढ़ना इसे आपने सारे का सारा है, इसमें से आपने कुछ छोड़ना नहीं, एक दफा खुद रीडिंग करनी है। लेकिन मैं जो अंडरलाइन करा रहा हूँ, जब मैंने इसे पढ़ा था तो इसमें से जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, अगर आप इसको इतना भी पढ़ लें तो बात की समझ आ जाती है। लेकिन बहरहाल इसे आपने एक दफा पूरा पढ़ना है। तीसरा पॉइंट देखें, नजरिया कदर जायद, यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कदर जायद, कदर कहते हैं वैल्यू को, एक चीज को जिसकी एक वैल्यू यानी कोई एक कदर हो, एक उसकी मिकदार हो, यूं कह ले, और जायद यानी सरप्लस, ज्यादा हो। तो इसमें आप इसको अंडरलाइन करेंगे। इस नजरिया के पस मंजर में दो अहम अज्जा हैं। वो कौन से? एक मजदूर की कैफियत और दूसरा माहिरीन मुआशियात मिस्टर एडम स्मिथ और मिस्टर रिकॉर्ड हैं। ठीक, यानी पस मंजर क्या है? एक तो मजदूर की कैफियत है और दूसरा एडम स्मिथ और रिकॉर्ड जो है उन वो इस नजरिया के पस मंजर में, उनकी वजह से ये नजरिया वजूद में आया। उन लोगों ने नजरिया मेहनत पेश किया। अब निचली लाइन पर देखें, मजदूर जिन्स यानी कमोडिटी की कीमत का जरिया होता है। यानी जो भी कोई चीज है, जिन्स एक यानी कोई भी एक किस्म, तो जो भी कमोडिटी है उसकी कीमत का जरिया कौन है? मजदूर। मजदूर नहीं होगा तो वो चीज पैदा कैसे होगी? और जितनी वो पैदा होगी उसके मुताबिक फिर डिमांड एंड सप्लाई होगी ना। तो जितने कम मजदूर होंगे उतनी कम चीजें पैदा होंगी, कम चीजें पैदा होंगी, डिमांड ज्यादा होगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी। अगर ज्यादा चीजें पैदा होगी, डिमांड कम है, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो जो कीमत है उसका जरिया मजदूर है। इंसान की सर्फ करदा मेहनत और मुशक्कत असल में बुनियादी हैसियत रखती है। यानी वो जो सारी कीमत है, वो चीज अच्छी, उस पर ज्यादा मेहनत लगी। हैंडमेड कार्ड्स होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं, दूसरे जो कंप्यूटराइज्ड कार्ड्स होते हैं वो सस्ते होते हैं। तो जितनी उस पर मेहनत लगी हो वो असल में बुनियादी हैसियत रखती है। कहते हैं सरमायादार तो सिर्फ खाम माल मुहैया करता है। ये देखें, सरमायादार तो सिर्फ खाम माल मुहैया करते हैं, और फिर नीचे देखें काफी मिकदार में हासिल करते हैं क्या? खाम माल। आगे देखें मजदूर की मेहनत जो है वो नीचे देखें अशिया तैयार करवाती, यानी सरमायादार तो खाम माल मुहैया करते हैं, मजदूर की मेहनत उसे कोई ना कोई चीज बनाती है। तो ये तैयार शुदा अशिया तबादले की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये देखेंगे साथ साथ ही आपको नजर आ रहे होंगे। अगली लाइन पर देखें, कहते हैं मजदूरी और तैयार शुदा माल की कीमत में तनासुब, प्रोपोर्शन बा कदर जायद की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ठीक, फाजिल सरमाया सरमायादार की तिजोरी को ज्यादा से ज्यादा भरपूर करता है। कहते हैं ये फर्क असल इन मजदूरों का हक है, यानी उन्होंने मेहनत की और जितना वो उसे क्या कहते हैं, मजदूरी और तैयार शुदा अशिया की कीमत देखें, मेहनत की, सरमायादार ने मुनाफे में से मजदूरी दे दी, और जितनी चीज की कीमत थी और मजदूरी में जितना फर्क है, यानी बाकी जो बच गया वो किधर जाएगा? सरमायादार की तिजोरी में जाएगा। हालांकि सरमायादार ने तो उस पर किया ही कुछ नहीं, वो तो सारी मजदूर की मेहनत थी। तो कह देंगे फर्क दरअसल उन मजदूरों का हक है। अब मार्क्स एंड में देखें, कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहते हैं? कहते हैं किसी शय की कीमत फरोख्त और उसकी कीमत लागत में जो फर्क होता है उसको कदर जायद का नाम देते हैं। यानी उस पर जितने पैसे लगे, कीमत लागत, यानी उस पे आपके असल में पैसे कितने लगे और आपने उसे कितने में बेचा, उनके दरमियान जो फर्क होगा जिसे हम मुनाफा भी कहते हैं, वो कदर जायद है। ठीक है, अगले पेज पे आए तो ये देखें तीसरी लाइन पर कि ज्यादा देर तक काम लेकर कम से कम वक्त में पैदावार में जबरदस्त अफजाइश की जाए, मजदूर को एहसास दिलाया जाए। ठीक, ये एक लाइन छोड़ के नीचे है, और उसके फिर अगली लाइन पर देखें कि सरमायादार इस मेहनत का एहसास रखे। ठीक, यानी मजदूर को भी एहसास दिलाया जाए कि उसका हक है वो, और उसके बाद सरमायादार को भी उनकी मेहनत का एहसास दिलाया जाए।
اور اس کے اگلے پیراگراف پر دیکھیں، سرمایہ داروں کو ظالم اور انسانیت سوز درندے قرار دیتا ہے کارل مارکس۔ اچھا، نچلی لائن پر دیکھیں، صرف انسانی اقدار کو ڈاکو خیال نہیں کرتا، انسانی اقدار کا ڈاکو خیال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلکہ انسانی وسائل اور انسانی اقدار و اطوار کا غاصب انہیں جو سرمایہ دار ہیں ان کو اس طرح وہ دیکھتے ہیں۔ اس پیراگراف کے تھرڈ لاسٹ لائن پر اگر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں تک مزدور کا تعلق ہے اور اس کو وہ اپنی مشین کا ایک ایسا پرزہ تصور کرتا ہے، اور نہیں تو ہے، اور کو تو بنا لیں۔ اگلے پیراگراف پر آ جائیں، کہتے ہیں وہ قدر زائد کو فقط مزدور کا حق قرار دیتے ہیں۔ کون؟ کارل مارکس۔ یہ انڈرلائن کرتے جائیں، وہ قدر زائد کو فقط مزدور کا حق قرار دیتے ہیں، لیکن اس پر پورا قبضہ حالیہ دور میں کسی سرمایہ دار کا ہونا مزدور ہی کی کمزوری گردانتا ہے۔ یعنی مزدور کی کمزوری ہے کہ سرمایہ دار اس پر قابض ہیں۔ اگر مزدور اس حقیقت سے آشنا ہو کر بھی خاموش رہے ہیں، گو اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسے نیچے والی لائن پر دیکھیں کہ یہاں قوت لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ جہاں ہوتا ہے اس سے نیچے والی لائن پر، وہ قوت دور نہیں، وہ وقت دور نہیں، اس کو درست کر لیں۔ اور آخری دو جو لائنز ہیں وہ دیکھیں، بڑی بڑی صنعتوں پر محض مزدور ہی کا ہی قبضہ ہوگا، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو بڑی بڑی صنعتوں پر محض مزدور کا ہی قبضہ ہوگا، اور ان پر کوئی فرد واحد دولت اندوزی میں مصروف نہ رہے گا۔ روس کے انقلاب کے بعد کارل مارکس کی یہ پیشگوئی درست ثابت ہوئی، مگر یہ نظام بھی تباہ ہو گیا۔ یعنی پیشگوئی کیا، اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ پیشگوئی پہلے ہی بات کر دینا آنے والے وقت کی۔ تو کہتے ہیں یہ سچ تو ثابت ہوئی، لیکن یہ جو نظام ہے یہ بھی تباہ ہو گیا۔ آگے جا کے دیکھیں چوتھا پوائنٹ کیا ہے، جدلیاتی مادیت۔ تو وہ کہتے ہیں ساری موجودات ایک جدلیاتی مادیت کا طریقہ عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ دعویٰ اور جواب دعویٰ کا تصادم، یا بالفاظ دیگر کشمکش۔ دیکھیں پیچھے ہم نے یہی بات کی تھی، کشمکش یعنی ایک دعویٰ ہے، جواب دعویٰ وہی چیز، یا آویزش کائنات کی ایک ناگزیر حقیقت، اسی چیز کو انہوں نے 3 نام دے دیے۔ ان کا باہمی عمل اور رد عمل ایک امتزاج کی تخلیق ہے۔ امتزاج یعنی ایک عمل رد عمل ہوا اور پھر وہ ایک مل کر اس کا ایک نتیجہ، امتزاج کہتے ہیں مل جانے کو۔ تو اس طرح یہ اگلے پیج پہ ہے، یہ دیکھیں اس طرح ساری کائنات، یہ پر کو کاٹ لیں، اس طرح ساری کائنات باطنی اور خلقی تضادات کا نتیجہ ہے، جس کا ہر صورتحال میں نشو و نما پانا لازمی۔ یہ تمام تعلیلی طریقہ ہائے عمل کا کامل تشریح ہے۔ یہ تعلیلی کیا ہے؟ یعنی تفسیری، اسے کیا کہتے ہیں، طریقہ ہائے عمل جو ہے وہ تفسیری، یعنی جس میں وضاحت کی جائے۔ یہ نفس نہیں ہے جو مادہ پر حکمران ہو، بلکہ خود مادہ ہی کی پیداوار ہے۔ یہ مؤثر علل کائنات کے خارجی حوادث ہیں۔ ہیگل کے تصورات کو مادی وجودیت سے بدلنا ضروری ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس ساری کائنات باطنی اور خلقی تضادات کا نتیجہ ہے، اور یہ سارا کچھ وہی ایک عمل ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں وہ کہتے ہیں اگرچہ جدلیاتی مادیت ہر قسم کے مدرکات، مدرک کون ہوتا ہے؟ مدرک ادراک کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ ہوتے ہیں الحواس الخمس، یعنی جو 5 آپ کے حواس ہیں ان کو مدرکات کہا جاتا ہے۔ تو صرف آپ مدرکات کو لکھ لیں گے الحواس الخمس ہیں۔ اس کے بعد نچلا آخری جو پیراگراف ہے اس پوائنٹ کا، وہ سارے کا سارا انڈرلائن کر لیں۔ اجتماعی دائرے میں معاشی مظاہر جو طریقے پیدائش کے عام تصور میں شامل ہیں، اصلاً تخلیقی اور قومی الاثر عوامل ہیں۔ مذہب، اخلاقیات، سیاسیات اور فنون اسی طریقے پیدائش کے مشتقات اور شاخیں۔
یعنی وہی ساری چیز، ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح ہی وجود میں آتی ہے کہ عمل ہے اور اس کا پھر رد عمل ہے، یہ ایک جدلیاتی اسے کیا کہتے ہیں معاملہ ہے۔ اچھا ادھر جو اس سے اوپر والا پیراگراف ہے، اگرچہ جدلیاتی مادیت، اس کے دوسری لائن پر دیکھیں خاص تعلق معاشرتی، اس میں تے نہیں ہے وہ لگا لیں۔ 5ویں پوائنٹ پر آئے سلطنت اور مظالم، اس میں میرا خیال میں بتانے والا کچھ نہیں ہے، بہرحال آپ پھر انڈرلائن کر لیں۔ یہ دیکھیں سلطنت ظلم کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، جس پر متوسط طبقہ اپنے مفادات کو ترقی دینے کی خاطر متصرف ہے۔ ایک منظم معاشرہ جس نے طبقاتی امتیازات کا استحصال کر دیا ہو۔ استحصال جو ہے یہ پہلے بھی لفظ آیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا؟ جڑ سے اکھاڑ دینا، جڑ سے اکھیڑ دینا، تو مملکت کی عدم موجودگی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک منظم معاشرہ جس نے طبقاتی امتیازات کا استحصال کر دیا ہو، مملکت کی عدم موجودگی میں زندہ رہ سکتی ہے۔ تمام سیاسی قوت صرف ایک جماعت کی منظم قوت ہوتی ہے جو دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے اشتمالیت کے لیے ہے۔ جیسے جیسے اشتمالیت ترقی کرتی جائے گی، مملکت رو بتنزل ہوتی جائے گی۔ کہتے ہیں مملکت ہے کیا؟ یہ تمام سیاسی قوتیں ہیں جو ایک منظم قوتیں ہوتی ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ ظلم و زیادتی کرنا۔ جیسے جیسے اشتمالیت، اشتراکیت، یہ سوشلزم ترقی کرتا جائے گا، مملکت جو ہے، یعنی یہ جو سلطنت، مملکت، یہ والا جو سسٹم ہے رو بتنزل ہوتا جائے گا۔ رو کہتے ہیں چہرے کو، اور رو بتنزل یعنی اس کا چہرہ زوال کی طرف ہو جائے گا، یعنی اسے زوال آ جائے گا۔ اچھا بچوں آگے دیکھیں تو اگلا جو پیراگراف ہے اس میں اینڈ پر جا کے یہ رأس المال جو ہے اس کو انڈرلائن کریں۔ پھر آگے وہ سارا بتا رہے ہیں کہ ہوتا ہے کہ سرمایہ داروں کی آپس میں مسابقت رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اجارہ داریوں کے لیے اپنی خالی جگہ خالی کر دے گی، اور کوئی واحد سرمایہ دار ملک کا رأس المال حدود ملک سے باہر پہنچ کر سرمایہ دارانہ شہنشاہیت بن جاتا ہے۔ سرمایہ داروں کے بین الاقوامی اجارہ کی اتحاد تشکیل پا چکے ہیں جو دنیا کا بٹوارہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں اسی ساری جنگ کے متعلق ہو۔ آگے دیکھیں اگلے پیراگراف میں سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے پر پرولتاریا کو یہ کہ نہیں ہے، اقتدار چھیننے کے لیے مستعد رہنا چاہیے، مستعد یعنی تیار رہنا چاہیے۔ خیر آگے دیکھیں گے وہ اگلے پیراگراف میں کیا لکھ رہا ہے، یہ پورے کا پورا انڈرلائن کر لیں اور اس سے آگے بھی چلنا ہے ہم نے۔ پہلے مرحلے پر پرولتاری مملکت سرمایہ داروں کے خلاف ایک ظلم کا آلہ ہوگی۔ اشتمالیت کے عروج و کمال پر پہنچنے کے بعد جب ہر فرد اپنی پوری قوت و صلاحیت کو روبہ عمل لائے گا اور مشترک پیداوار سے اپنی حاجت کے مطابق صرف کرے گا تو پرولتاری مملکت بتدریج فنا ہوگی، بتدریج آہستہ آہستہ۔ یہ تبدیلی پرامن ارتقاء کا ذریعے سے وقوع پذیر نہ ہوگی بلکہ معاشی جنگ کو سیاسی جنگ میں مبدل ہونا پڑے گا۔ مبدل یعنی بدلا ہوا، اگر یہاں تبدیل لکھ دیتے تو زیادہ آسان ہوتا۔ خیر آگے دیکھیں اگلے پیج کے اوپر کے مارکس اور اینجلز کے خیال کے مطابق طاقت مطلق برائی کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ معاشرے کو جنم دینے والے ہر پرانے معاشرے کی داعیہ گیری کرتی ہے۔ ہر کامیاب انقلاب سے زبردست روحانی اور اخلاقی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے آگے آپ یہ اگلا پیراگراف چھوڑ کے اس سے اگلے پیراگراف کی دوسری لائن پر عبور و مرور لکھے۔ مرور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرہ کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ جانے کو، گزرنے کو، چلنے کو، اور اسی کا مصدر ہے مرور۔ تو مرور کے عبور و مرور کے وقت، یعنی مرور کہتے ہیں گزر جانے، یعنی مرور زمانہ، زمانہ کا گزرنا، چلنا۔ تو اشتمالیت کی طرف عبور و مرور یعنی اشتمالیت کی طرف چلنا اور اپنی وہ جو ایک سفر ہے اس کو عبور کر لینا۔ اس کے آگے آپ دیکھیں یہ جو ایک پیراگراف جو ایک لائن کا اس کو چھوڑ کر اگلے پیراگراف پر آئیں اور انڈرلائن کریں کہ مزدور اجرت کے لیے کام کریں گے، ہر مزدور محنت کے مساوی پیداوار کی یکساں مقدار حاصل کرے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ بھوکا رہے گا، اجرتوں میں اختلاف ہوگا لیکن استحصال نہ ہوگا، اور
ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا، لیکن اشتمالیت کے کمال کا ظہور لازمی نہیں۔ ٹھیک، آگے دیکھیں لینن کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی اشتراکی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ یہ وعدہ کرے کہ اشتمالیت آخری منزل پر پہنچ جائے گی، یعنی وہ یہ اس چیز میں یعنی سرٹن نہیں ہے، اس میں انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی میں آخری منزل پر پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، لیکن اس جنگ کو کہتے ہیں شروع کرنا پڑے گا۔ لینن نے مزید کیا کہتے ہیں، یہ پورے کا پورا انڈرلائن کر لیں کہ مکمل اشتمالیت رائج نہیں کی جا سکتی، کن مقامات پر اور کن عملی طریقوں سے انسانیت اس اعلیٰ مقصد کی طرف بڑھے گی یہ نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکیں گے پورے اعتماد کے ساتھ۔ فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ داروں کے بے دخلی انسانی معاشرے کی پیدا آور قوتوں کے موجب عظیم الشان ترقی کے روپ میں جلوہ گر ہوگی۔ غیر طبقاتی معاشرے کا قیام اشتمالیت کا نقطہ نظر ہے، یعنی چاہتے تو وہی ہیں لیکن وہ سرٹن نہیں ہے کہ کب کہاں کیا چیز کیسے ہوگی۔ آگے ہیگل کے منطقیانہ فلسفہ، یہ بس آخری ٹاپک ہے، اس میں کچھ چیزیں انڈرلائن کریں، اور اس میں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی بہت آسان ہے، میں انڈرلائن کراتا جا رہا ہوں، اگر آپ ان انڈرلائنز کو پڑھیں، ویسے نہیں سمجھ آ رہی تو صرف انڈرلائنز کو پڑھیں تو پتہ چل جائے گا، نہ کچھ سمجھ آئی نہ پتہ چلا، میں ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی بھی بتاتا جا رہا ہوں، نہ پتہ چلا تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز رہ جائے گی جس کی سمجھ نہ لگے۔ خیر، ہیگل کا منطقیانہ فلسفہ، کہتے ہیں کہ ہیگل کا فلسفہ کیا ہے کہ واحد حقیقت حیات ہوتا ہے، یعنی حیات جو ہے کسی چیز کی آئیڈیلزم جو ہے، اور عینیت سبب اور صداقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ عینیت یعنی یہ ساری چیزیں عین ہیں جو موجود ہیں، تو عینیت سبب اور صداقت کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی حقیقت سبب ہے جس پر نظریہ حیات مبنی ہے۔ سبب کا دوسرا نام خیالی ہے، موجب خیال کے بغیر وجود نہیں آ سکتا، خیال سبب کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، موجب جو ہے یعنی جو چیز واجب ہے، جو چیز لازم ہے، وہ چیز خیال کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اور خیال سبب کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اہم چیز تصور ہے، حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خیالات کا جاننا ضروری ہے۔ خیالات کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اور ان چیزوں اور ان کو جاننے کے لیے ان کے اصولوں کی واقفیت بھی بہت ضروری ہے جن کی بنا پر وہ وجود پذیر ہوں، یعنی وہ اسباب کہ جن اسباب پر یہ وجود پذیر ہوئے۔ اور دیکھیں پیراگراف کے آخر پر کہ ہوتی ہیں، تو یہ آپ اس کو درست کر لیں، انہوں نے اکٹھا لکھ دیا۔ اس کے آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اگلے پیج پر یہ انڈرلائن کر لیں، اس کی منطق نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح اسباب سے ذہن انسانی نے ارتقا حاصل کیا۔ اس کو سے کر لیں، ٹھیک، نیچے انڈرلائن کریں، یہ ایک میکانیکی امر ہے، اور آگے کریں سبب اور نظریہ انسانی دماغ میں، دماغ اور میں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، جاگزیں کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ارتقاء پذیر یعنی ہوتے ہیں۔ خیال جب ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ کچھ مراحل کو طے کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں انسانی خیالات و نظریات راستے میں آنے والی بہت سی مخالفتوں اور رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ موافق حالات کے ساتھ موافقت کرنا بھی انسانی ذہن کا فطری فعل ہے۔ انسان کا دماغ مندرجہ ذیل 3 مراحل پر چلتا ہے، وہ مسئلہ وجود یا قضیہ تھیسس یا مقالہ ہے، دوسرا مسئلہ وجود کی مخالفت یہ اینٹی تھیسس ہے، یا تضاد یا رد عمل اسے کہہ سکتے ہیں، اور مذکورہ دونوں باتوں کی آمیزش یا اتصال اور اس کا سنتھسس، یعنی جو انہوں نے پہلے وہ ساری بات کی نا کارل مارکس میں، یہ جو سارا بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا نچوڑ یہ انہوں نے کہا یہ 3 کسی بھی یہ دماغ جو ہے مندرجہ ذیل 3 مراحل طے کر کے فکر کے نتیجے میں آتا ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا، ایک دعویٰ ہوتا ہے، تو یہ مسئلے کا وجود یا قضیہ یا مقالہ یہ دعویٰ ہو گیا،
یعنی ایک عمل ہو گیا اور اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس کی مخالفت ہے، اسے کیا کہیں گے جواب دعویٰ، اور پھر ان دونوں کو مل کر کیا ہوگا ایک نتیجہ نکلے گا، ایک نئی چیز، اسے امتزاج کہہ لیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں تو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جاگے، اسی کو پھر مارکس نے آگے ڈیولپ کیا۔ یہ تھا اصل میں ہیگل کا وہ نظریہ کہ جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ ایک خیال کے ذریعے آتی ہے اور خیال کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور ہمیں ان اسباب کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز یہ حقیقت ہے تو اس کا پیچھے خیال کیا تھا اور اس کا سبب کیا تھا۔ تو یہ کچھ فلسفیانہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو مشکل لگیں تو اس پوائنٹ کو چاہے آپ چھوڑ دیں، کوئی اتنا اس میں مسئلہ نہیں۔ بس یہ انڈرلائن کریں، جب کبھی کوئی مسئلہ سر اٹھاتا ہے تو زمین کی طاقتیں اس کے مخالفت میں وجوہات کی تلاش شروع کر دیتی۔ ٹھیک، اس کے آگے آپ دیکھیں کہ یہ تیسری لائن آخر سے، یعنی اس کے نیچے والی لائن، تو کہتے ہیں ذہن خود بخود موافقت و مخالفت سے بھرپور عوامل پر غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے نچلی لائن میں دیکھیں تو کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں سنتھسس دراصل تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ہاتھوں کا کارگر نہ ہونے کے نتیجے میں کے ہاتھوں کا کارگر نہ ہونے کے نتیجے میں واقع ہوتے۔ یعنی جب تھیسس اور اینٹی تھیسس ایک دوسرے کو ختم نہیں کر پاتے تو پھر وہ دونوں مل کر ایک نئی چیز کو وجود دیتے ہیں۔ اس کے اگلے آپ پیراگراف میں دیکھیں تو یہ تیسری لائن ہے، ادھر کر کے یہ سنتھسس کہلائے گا، یہاں سے آپ بڑے آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری وہی چیز پیچھے ہم نے پڑھ لی ہے کہ تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس کے، یہ آپ یہ انڈرلائن کریں، کوئی بھی جمہوریت جب مطلق العنانی کا قلع کما کر کے وجود میں آئے گی وہ تناقض کہلائے گی۔ مطلق العنان ہو جانا، عنان کہتے ہیں لگاموں کو، تو مطلق کہتے ہیں چھوڑی ہوئی، تو مطلق العنان یعنی جس کی لگامیں چھوڑی گئی ہوں، تو مطلق العنان ہے یعنی اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی، کوئی حدود نہیں ہے، تو مطلق العنان یعنی جسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جمہوریت جب مطلق العنانی کا قلع کما کر کے وجود میں آئے گی تو پھر تناقض کہلائے گا۔ تناقض کیا ہوتا ہے؟ تناقض کہتے ہیں کسی چیز کے مخالف جو ریئیکشن ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب ایک چیز تھی، اس کے برعکس اس میں رد عمل آیا، اس کے خلاف ایک چیز آئی۔ اس کے نچلی لائن پہ دیکھیں تو یہاں برسر پیکار ہوں گی تو وہی جمہوری، یہاں تو کر لیں، وہ وہی نہیں ہے تو وہی کر لیں۔ اور اس کے بعد آگے یہ دیکھیں کہ اگلا جو پیراگراف ہے وہ کہتے ہیں خیال ایک صداقت کا نام ہے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ عینیت سبب اور صداقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ سبب کو تو ہم نے پڑھ لیا، صداقت کیا ہے تو کہتے ہیں خیال ایک صداقت کا نام ہے۔ یہ دیکھیں یہ پہلی لائن کے اندر خیال ایک صداقت کا نام ہے، تو کہتے ہیں کہ اسے وجود پذیر ہونے کے لیے انڈرلائن کریں سبب کی ضرورت ہے۔ خیال ایک صداقت کا نام ہے اور اسے ایک سبب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک عینیت ہے جو آپ کی حقیقت ہے، اور اس کو وجود پذیر میں آنے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں، عینیت جو ہے سبب اور صداقت سے حاصل ہوگی۔ سبب ایک ہو گیا اور صداقت یعنی اس سبب سے آگے کیا چیز ڈیولپ ہو رہی ہے وہ صداقت ہو گئی، وہ صداقت خیال تھا، اور ان دونوں کی وجہ سے پھر عینیت یعنی جو حقیقت ایک ہے وہ آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک سبب کی ضرورت ہے اور خیال ایک صداقت کا نام ہے اور اس کے لیے ایک سبب کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کے ذہن میں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت کار فرما ہوتی ہیں تو ایک با مطلب نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے آخر پر یہ بس انڈرلائن کریں، معقول سبب ہی صداقت کا دوسرا نام ہے۔ تو یہ تھا فلسفے کی کچھ چیزیں۔ اگر یہ نہ سمجھ آئیں، ہیگل کے فلسفے کی تھوڑی اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، تھوڑی سی مشکل ضرور ہے، لیکن اگر نہ سمجھ آئیں تو سمپل آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں یہ چھٹے پوائنٹ کو۔ اور اگر کوئی چیز تھوڑی سی سمجھ نہ آئے، پورا پوائنٹ سمجھ آ جائے، تھوڑی سی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے اشتراکیت کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔